ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کچھ سوالات رہ گئے تھے تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس درس میں ان کو مکمل کر دیا جائے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ ظہر کی جماعت کا وقت ہونے کی وجہ سے پہلے والی سنتیں رہ گئیں تو فرض پڑھنے کے بعد میں پہلے بعد والی سنتیں پڑھیں گے یا جو سنتیں پہلے رہ گئی ہیں ان کو پہلے ادا کریں گے؟ تو ان کے سوال کا حاصل یہ ہوا کہ ظہر کی فرض سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں اگر جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے پہلے نہیں پڑھ سکا تو فرض پڑھنے کے فوراً بعد میں ان 4 سنتوں کو پڑھے گا یا بعد والی 2 سنتوں کو پڑھ کر کے پھر ان 4 سنتوں کو پڑھے گا؟ ظہر کے پہلے کی سنت اگر رہ جائے اور فرض پڑھ لیے ہیں تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ بعد والی سنتوں کو پہلے ادا کرے اور جو یہ 4 سنتیں رہ گئی ہیں ان کو ان 2 سنتوں کے بعد میں ادا کرے۔ یہ افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر کوئی فرض پڑھنے کے بعد میں پہلے 4 سنتوں کو ادا کرے پھر ان 2 کو ادا کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بعد میں جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں پہلے ان کو ادا کر لے اور جو رہ گئی ہیں 4 سنتیں ان کو بعد میں ادا کرے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ناجائز اور حرام میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز حرام ہے۔ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا ناجائز الگ ہے اور حرام الگ ہے؟ حرام یہ خاص ہے اور ناجائز یہ عام ہے۔ اب یہ ایک خالص علمی گفتگو ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ حرام وہ ہے جس کا حرام ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی جس کا ثبوت اور اثبات دونوں قطعی ہوں اور طلب کف جو ہے وہ جازم ہو۔ تو حرام کے اندر جو دلیل ہوا کرتی ہے حرمت کی وہ دلیل قطعی ہوا کرتی ہے، اور ناجائز کا ثبوت تو اور بھی دوسری دلیلوں سے بھی ہوا کرتا ہے۔ لہذا اس کا حاصل یہی ہوا کہ جو چیز حرام ہوگی وہ ناجائز ضرور ہوگی، جو چیز حرام ہوگی وہ ناجائز ضرور ہوگی، لیکن ہر ناجائز یہ حرام نہیں ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ناجائز ہوتی ہیں لیکن حرام نہیں ہوتی ہے، تو ان دونوں میں عام اور خاص کی نسبت ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت میں آپ کا نام معین الدین رکھا گیا تھا یا حسن رکھا گیا تھا؟ دینی ضروری مسائل معلوم کرنے چاہیے۔ تو خیر ان کا جو سوال ہے اس حوالے سے عطائے رسول حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت لکھنے والے حضرات ہیں انہوں نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ کا نام معین الدین رکھا گیا تھا اور آپ کے والدین آپ کو پیار سے حسن کہہ کر کے بلاتے تھے، اور بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ کا نام حسن رکھا گیا تھا اور بعد میں آپ کو معین الدین کا لقب دیا گیا۔ ابھی یہ ایک تحقیق طلب چیز ہے، اس کی تحقیق کی جائے۔ بہرحال حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چاہے معین الدین ہو چاہے حسن، دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا خواب کسی کو بتا سکتے ہیں؟ خواب دیکھنے کے بعد میں لوگوں کو سب سے زیادہ یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ جلدی کسی سے جاؤں، بتاؤں اور خواب کی تعبیر پوچھوں، حالانکہ لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ خوابوں کی تعبیر بتانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا یہ بھی ولایت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور ابھی آج کے جو سوالات آئے ہوئے ان کے اندر بھی کئی لوگوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی ہے، ان سب سوالات کو میں نے حذف کر دیا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بتانا یہ
جو ہے وہ ہم لوگوں کا میدان نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے جو یہ سوال کیا ہے کہ کیا خواب کسی کو بتا سکتے ہیں، تو حدیث پاک میں ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ تو تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے پیارے کے سوا کسی سے بیان نہ کرے، اور جب ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور 3 بار تھوک دے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی اچھا خواب ہمیں نظر آئے تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ اپنے پیارے کے سوا کسی سے نہ بتائے، تو کسی نیک آدمی سے بتائے، بزرگ آدمی سے بتائے، یا کسی نیک عالم سے جا کر کے بتائے، یہ اچھا ہے۔ کیونکہ جب خواب کسی کو بتایا جاتا ہے اور وہ جو اس کی تعبیر بتاتا ہے، پہلی جو تعبیر ہوتی ہے وہی ہو جاتا ہے، وہی ظہور میں آ جاتا ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ اپنا خواب جو ہے وہ ہر ایرے گیرے کے سامنے مت بیان کیا کرو، اچھے لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو تاکہ وہ اچھی تعبیر بتائیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ سامنے آئے۔ اور برا خواب دیکھیں تو اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا چرچا اور اس کا پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شیطان کا کام ہے، لوگوں کو خواب میں ڈراتا ہے یا اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ 3 بار تھوک دے، اور تھوکنے کا مطلب یہ نہیں کہ بستر پہ تھوک دے، تھوکنے کا مطلب یہ ہے کہ تھو کرے، مطلب تھوک جو ہے منہ سے نہ نکالے بلکہ تھتکار دے 3 مرتبہ، تاکہ شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ دور ہو جائے، تاکہ اس کا جو ضرر ہے اس سے بندہ محفوظ رہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ سواد اعظم کسے کہتے ہیں؟ حدیث پاک آپ حضرات نے بھی یہ سنی ہوگی کہ اتبعوا السواد العظم فمن شذ فی النار، بڑے گروہ کی پیروی کرو کہ جو اکیلا رہا وہ اکیلا ہی جہنم میں گیا۔ تو اس حدیث پاک میں ہے کہ سواد اعظم کی پیروی کرو۔ تو ان کا سوال ہے کہ سواد اعظم کس کو کہتے ہیں؟ تو سواد اعظم کا ویسے معنی ہوتا ہے بڑی جماعت، اور علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سواد اعظم سے مراد ہے اہل سنت و جماعت۔ تو پھر حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ میں رہو۔ اور جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرضوان کے خلاف غیر مقلدین میں جب کورٹ کے اندر مقدمہ کیا تھا، تو جج کی طرف سے کچھ نمائندہ لوگوں کی ایک ٹیم اعلیٰ حضرت سے کچھ سوال کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ سارے سوال جو ان کورٹ کے جج کی طرف سے جو نمائندوں کی طرف سے کیے گئے تھے وہ کتابی شکل میں چھپ بھی چکے ہیں، آپ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ انہی سوالوں میں جج کی جو نمائندہ ٹیم تھی اس نے اعلیٰ حضرت سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ اہل سنت و جماعت کس کو کہتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب یہی دیا تھا کہ جو سواد اعظم مسلمین کی پیروکار ہو، جس کی اتباع کا حدیث پاک میں حکم ہے، اور حدیث پاک نے جو ہے وہ یہ جس کی یہ تعریف کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے اس نمائندے کے جواب میں جو یہ کہا تھا نا کہ سواد اعظم مسلمانوں کی پیروکار ہو جو جماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کو سواد اعظم کہا جاتا ہے۔ لہذا جہاں کہیں بھی آئے کہ سواد اعظم کی پیروی کرو تو آپ سمجھ جاؤ کہ سواد اعظم سے مراد ہے اہل سنت و جماعت۔ اور انسان کو یہ چاہیے کہ ساری زندگی وہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ میں مضبوطی سے قائم رہے اور اسی کے اوپر اس کا خاتمہ ہو، تاکہ کل قیامت کے دن اس کو نجات کا پروانہ مل سکے۔ واللہ تعالی عالم۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ انگلش میں اللہ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ بے ادبی ہوگی تو اس سے بہتر ہے کہ میں ایک ایک ورڈ کو، حرف کو الگ الگ کاٹ کر کے پھینک دوں تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جب اللہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مقدس نام کسی انگلش کے اندر ورڈ میں لکھے ہوئے ہیں تو اب ان کا ادب کرنے کا حکم ہے، ان کا ادب ضروری ہے۔ جب ان کو کاٹ کر کے الگ الگ کر کے آپ نے پھینک دیا تو یہ تو ادب کے خلاف ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اٹھا کر کے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا چاہیے، اور یا پھر پانی کے اندر ڈال دینا چاہیے، یا جو بھی ادب کا طریقہ ہے وہ کام میں لانا چاہیے۔ کاٹ کر کے الگ الگ پھینک دیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو ہے اب اس کا ادب کرنا ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے سائل نے یہ سمجھا کہ جب اللہ لکھا ہوا ہے ایک کو الگ کر دیا تو وہ ABCD بن گیا تو اب بے ادبی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ کا نام کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اس کو آپ کاٹ کے الگ کریں گے تب بھی اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ لہذا
ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو پھاڑ کر کے نہ پھینکا جائے بلکہ محفوظ جگہ پہ رکھا جائے یا پانی کے اندر ڈال دیا جائے یا کہیں پر دفن کر دیا جائے اچھے طریقے سے، واللہ تعالی عالم۔ یہ ایک سوال ہے کہ مسجد کی بجلی سے موبائل چارج کرنا کیسا ہے؟ مسافر، مؤذن یا کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ مسجد کی بجلی سے موبائل چارج کر سکتا ہے؟ عموماً جو مسجد کے خرچے ہوتے ہیں وہ چندے سے پورے کیے جاتے ہیں اور لوگ مسجد کی ضروریات کے لیے چندہ دیتے ہیں، تو اگر کوئی اپنا موبائل مسجد کے اندر چارج کرے گا اور اس سے جو لائٹ بل آئے گا تو یہ تو اپنے ذاتی کام کے لیے مسجد کی بجلی کو استعمال کرنا ہو گیا، اور لوگ جو چندہ دیتے ہیں کسی کے ذاتی کام کے لیے جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے نہیں دیتے ہیں، لہذا اپنے ذاتی کام کے لیے مسجد کی بجلی سے موبائل کو چارج کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب آگے ان کا یہ سوال کہ مسافر، مؤذن اور معتکف، تو اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھا ہے یا مؤذن ہے یا اور کوئی اگر مسجد کے ٹرسٹ میں، مسجد کے جو ہے وہ عملہ میں سے ہے، تو عموماً عرفاً یہ اجازت ہوا کرتی ہے کہ جب کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس کو اس کو چارج کرنے کی ضرورت پڑے گی، یا مسجد کے اندر جو وہاں کے خدام وغیرہ رہتے ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے، تو اگرچہ چندہ دینے والا صاف طور پر اجازت تو نہیں دیا ہے اس چیز کی، لیکن عرفاً یہ اجازت سمجھی جاتی ہے، لہذا جتنا عرف کے اندر سمجھا جاتا ہے اتنا ان کے لیے بجلی کا استعمال کرنا جائز ہے، اس سے زیادہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کسی نے جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کی بجلی سے اگر موبائل کو چارج کر لیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد کے اندر اتنی رقم ادا کر دے تاکہ اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ رہے۔ ہاں، اگر مسجد کی بجلی کا خرچ اگر کوئی اپنی طرف سے دیتا ہے، مسجد کے خرچ میں سے نہیں دیا جاتا ہے، کوئی اپنی طرف سے دیتا ہے اور جو بل بھرتا ہے اس نے اگر اجازت دے دی ہے کہ آپ چارج کر سکتے ہیں تو پھر یہ حضرات جو ہے وہ موبائل چارج کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ منت عرفی اور منت شرعی کیا ہے اور منت کس طرح ماننا چاہیے؟ آج کل لوگ بڑی عجیب عجیب منتیں مانگنے لگ جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو جو ہے وہ ناجائز کاموں کی بھی منت مان لیتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کو میں جو ہے وہ سر پہ چوٹی رکھوں گی، یا اسی طرح کے جو ہے ایسے کلمات کے اندر وہ منت مان لیتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی منت تو جائز ہی نہیں ہے اور اس کو پورا بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، البتہ جن منتوں کا ماننا صحیح ہے جیسے منت شرعی اور منت عرفی۔ منت عرفی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کام ہو گیا تو فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھاؤں گا یا فلاں بزرگ کے مزار پہ حاضری دوں گا، یا کہے کہ اسی طرح کا کوئی کام کہے کہ بزرگ کے نام کی میں نیاز لگاؤں گا، تو یہ منت شرعی نہیں ہے بلکہ منت عرفی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی منت مانتا ہے تو اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ بزرگ سے اگر وعدہ کر لیا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں کروں گا، تو بہتر یہی ہے کہ ایسی منت کو بھی پورا کرے۔ لیکن یہ منت شرعاً منت نہیں ہے، عرفاً منت ہے۔ منت شرعی یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز اپنے ذمے لازم کر لے، تو جب شرائط پائے جائیں گے تو منت کو پورا کرنا واجب ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ کہے میرا فلاں کام ہو جائے تو روزہ رکھوں گا، یہ شرعی منت ہے، تو جب کام ہو جائے تو روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ یا کوئی یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کے لیے اتنے روزے رکھنے ہیں، یہ منت شرعی ہے، تو اس کو اس نے شرط پر معلق نہیں کیا۔ جب اس نے کہہ دیا کہ مجھ پر اللہ کے لیے اتنے روزے رکھنے ہیں تو پھر اتنے روزے اس کو رکھنا ہی پڑے گا۔ یا کوئی کہے کہ میں اتنے روپے جو ہے وہ غریبوں پر صدقہ کرنے کی منت مانتا ہوں یا مانتی ہوں، تب بھی اگر شرط پہ معلق کیا ہے وہ کام ہو جائے گا تو کام ہونے کے بعد، اور اگر شرط پہ معلق نہیں کیا ہے تو پھر اتنے فقیروں کو وہ خرچہ وغیرہ دینا، وہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ اور انہوں نے جو یہ سوال کیا کہ منت کیسے مانی جائے، تو اس کا طریقہ ابھی جو میں نے الفاظ بتائے انہی الفاظ کے اندر منت مانی جائے۔ جیسے یہ کہے کہ اگر میرا بیٹا تندرست ہو جائے یا میرے بیٹے کو کاروبار مل جائے تو اتنے روزے رکھوں گا، یہ اس طرح منت مانی جاتی ہے۔ یا کہہ دے کہ اگر میرا بیٹا اگر ٹھیک ہو گیا تو اتنے روپے خیرات کروں گا، یہ شرعی منت ہے۔ اگر کاروبار مل گیا
یا بچہ ٹھیک ہو گیا تو اتنے روزے رکھنا اس کے ذمے یہ لازم ہو جائے گا۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ صاحب ترتیب کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، ظہر کی سنت وہ پڑھ رہا تھا اور اس کو سنت پڑھنے کے دوران یاد آیا کہ آج میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، وہ پھر اس کے بعد میں جماعت میں شامل ہو گیا، امام کے ساتھ نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد میں جو فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی اس کو ادا کیا، تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ صاحب ترتیب کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں۔ صاحب ترتیب تو صاحب ترتیب اگر کوئی ہے، یاد ہوتے ہوئے اس کو یاد آ گیا تھا فرض پڑھنے سے پہلے، ظہر کے فرض پڑھنے سے پہلے یاد آ گیا تھا، اس نے پھر بھی ظہر کی فرض پڑھ لی، اس کے بعد میں فجر کی نماز ادا کی، تو اس کی ظہر کی نماز صحیح نہیں ہوئی، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے فجر کی نماز جو چھوٹی ہوئی ہے اس کی قضا پڑھے، اور اس کو پڑھنے کے بعد میں اگر جماعت مل جاتی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے، اور جماعت نہیں ملتی ہے تو الگ سے جو ہے وہ تنہا جو ہے ظہر کے فرض ادا کرے۔ لیکن اگر وقت تنگ ہے یا بھول کر کے اس نے فرض نماز پہلے ظہر کی پڑھ لی تو اب ترتیب ساقط ہو گئی، اب اگر بعد میں بھی وہ فجر کی قضا پڑھے گا تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ یہ ایک سوال جو اس سے پہلے بھی میں نے اس کا جواب دیا تھا، لیکن شاید کچھ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے تھے، تو اس کو میں پھر سے پیش کرتا ہوں۔ یہ مسئلہ بھی بارہا پیش آتا ہے لوگوں کے سامنے، یہ بھی کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ مرد کا سسرال اس کا وطن اصلی ہے یا نہیں؟ اگر سسرال 92 کلومیٹر سے زیادہ دور ہو اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو نماز پوری پڑے گا یا قصر کرے گا؟ تو اس کا معنی میں نے بتایا تھا کہ جہاں انسان کی پیدائش ہو یا گھر کے لوگ وہاں پہ رہتے ہوں یا وہاں پر سکونت اختیار کر لے اور یہ ارادہ ہو کہ یہاں سے نہیں جاؤں گا تو وہ اس کا وطن ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر سسرال کو وطن اصلی نہیں بنایا، یعنی بیوی کو سسرال یا اس علاقے میں رکھ کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ نہ کیا تو مسافر ہوگا اور قصر کرے گا۔ مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ بمبئی کا کوئی شخص ہے اور اس نے احمد آباد میں شادی کی اور بیوی احمد آباد میں رکھ کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو میں بمبئی میں لا کر کے رکھوں گا، وہیں احمد آباد ہی میں اس کو رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، تو جب وہ احمد آباد جائے گا اور 15 دن سے کم کا ارادہ کرے گا تو نماز قصر کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بیوی کو وہاں پہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو جب وہاں پہ جائے گا اور 15 دن سے کم کا ارادہ ہے تو مسافر ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ارادہ ہے کہ بیوی کو وہیں پہ رکھے گا اور وہیں پر رکھ کر کے زندگی گزارے گا، مثال کے طور پر بمبئی کے جس شخص نے احمد آباد میں شادی کی ہے اس نے یہ ارادہ بنا لیا ہے کہ اپنی بیوی کو احمد آباد ہی میں رکھوں گا، تو اگر کسی نے ایسا ارادہ بنا لیا ہے تو جب وہ احمد آباد میں جائے گا جاتے ہی مقیم ہو جائے گا، چاہے 1 گھنٹے ہی کے لیے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اپنی بیوی کو اس نے وہیں پر رکھنے کا ارادہ بنا لیا تو احمد آباد بھی اس کا وطن بن گیا، اور جب وطن بن گیا تو چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے جائے، 1 دن کے لیے جائے یا زیادہ کے لیے جائے، وہاں پہ جائے گا تو پوری نماز ادا کرے گا، وہ قصر نہیں کرے گا۔ ایک آخری سوال لے گیا ہے، اس کو بھی پورا کر دینا بہتر ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ شفاعت کیا ہے؟ حالانکہ یہ سوال تو بڑا عام ہے اور اس کو بارہا جو ہے بتایا بھی جا چکا ہے، لیکن سائل نے جو سوال کیا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے جو یہ سوال کے الفاظ ہیں شفاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سائل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص شفاعت کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام نے جو تحریر فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا منصب خاص طور سے آپ کو دیا جائے گا۔ جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ شفاعت کرے، اور جتنے لوگ ہیں سب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شفاعت لائیں گے۔ اب یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، فرما بردار، گنہگار سب کے لیے ہوگی، یعنی کافر جو حساب کے انتظار میں پریشان تھے ان کو بھی جو ہے اس سے کچھ شفاعت سے ان کو راحت ملے گی، کیونکہ لوگ وہاں پہ تمنا کریں گے کاش اس انتظار کے بجائے ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے، کافر یہ تمنا کریں گے، تو اس بلا سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ تمنا کریں گے، تو کفار کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بدولت یہ
آسانی فراہم ہوگی کہ حساب جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے دروازہ کھولنے کے بعد میں شروع ہوگا۔ اس میں علماء کرام نے جو تحریر فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ شفاعت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بہت سے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے شفاعت کی وجہ سے، جن میں سے حدیث پاک میں جو ذکر ہے 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد ذکر کی گئی ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنے لوگ، بے شمار لوگ بغیر حساب کے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن احادیث میں جو تعداد ذکر کی گئی ہے اس کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد بتائی گئی ہے۔ تو جو اللہ اس کے رسول کے علم ہے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کتنے لوگ جو ہے وہ بے حساب کے جنت میں جائیں گے۔ بہت سے وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہوگا، جہنم کے لائق ہوں گے، انہیں جہنم سے شفاعت کی وجہ سے بچا لیا جائے گا۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے تو شفاعت کے ذریعے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ بعض لوگ جنت میں چلے جائیں گے، شفاعت کے ذریعے جنت کے اندر ان کے درجات کو بلند کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ عذاب میں ہوں گے تو شفاعت کی وجہ سے ان کے عذاب کے اندر کچھ کمی ہوگی۔ ہر قسم کی شفاعت اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ثابت ہے۔ شفاعت بالوجاہت ہے، شفاعت بالمحبت ہے، شفاعت بالاذن ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی بھی شفاعت کا انکار کر دے تو وہ گمراہ ہے۔ اور منصب شفاعت اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیا جا چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے تو بعد میں اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، حجاج حاجی بھی شفاعت کریں گے، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی دیا گیا ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنے متعلقین کے بارے میں شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر کے عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کے لیے وضو کے فلاں وقت میں پانی بھر کر کے دیا تھا، کوئی کہے گا میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا لا کر کے دیا تھا، تو علماء ان کی بھی شفاعت کریں گے۔ تو